الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ ہم مقلد ہیں، ہمارے ابو حنیفہ ہیں امام، جو نہ کی پیروی گمراہ پریشاں ہو گئے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ درود پاک پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اہم سوال مخالفین کی طرف سے یہ ہے کہ تقلید کیوں کرنا؟ آپ تمام حضرات سمجھدار بیٹھے ہیں، اس لیے میں آج پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گا، مگر یہ ذمہ داری آپ کی رہیں گی، جو اہل حدیث ملا، جو خبیث ملا، اس کو جواب دینا، خالی سن کے خاموش نہیں بیٹھ جانا۔ یہ جتنے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین ہیں، وہ آپ کو دوزخ کی راستے میں لے جانے کی پوری کوشش کر کے دوزخ میں لے کے چلے جا رہے ہیں۔ شہر میں کئی مسجدوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ حنفی ہیں تو ان مسجدوں کو چھڑانا۔ اور یہ ہم جو کلین مرکزی مجلس اہل سنت کوشش کر رہی ہے آج 40 سال سے، وہ کوشش یہی ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو، صحابہ کے دشمنوں کو، اہل بیت اطہار اولیاء اماموں کے دشمنوں کو جواب دیں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کا بھرپور جواب دے کر، وہ جو ہماری مسجدوں پہ قبضہ کر لیے ہیں، ہمارے محلوں پہ، ہمارے رشتہ داروں پہ قبضہ کر لیے ہیں، ان کو ان سے آزاد کروائیں۔ تو اس لیے سنیے، ہم جو ہے نا خالی ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہتے، یہ بات اہم ہے۔ اب دنیا تو کیسے بھی ختم ہو جانے والی ہے، ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اب دنیا میں رہنا تو نہیں ہے۔ تو اگر اب آخرت کو سنوارنا ہے، وہاں اگر آپ کو آسانی ملنا ہے تو ان بزرگوں کے تذکروں میں بیٹھنا۔ جیسا ابھی آپ نے سن لیا کہ کیا نام کی برکت کی وجہ سے اتنی بڑی بے عزتی سے بچ گئے۔ تو جب نام میں یہ برکت ہے تو ان کی ذات میں کتنی برکت ہوگی۔ اگر یہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اپنی قسمت کو روئیے کہ ہم کیسے، اللہ نے ہم کو خوش قسمت بنایا، ہم اپنے ہاتھوں سے بدقسمت ہو جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ شوق ہے سنیوں کا، کھائے پیے، بس بہت ہوا تو ذرا فاتحہ چالوں کر لیے، سالگرہ کر لیے، ذرا تھوڑی درگاہ کو چلے جا کے آگے، تھوڑا وہ کر لیے، اب تو ہم سنی ہیں۔ سنی اس کو نہیں بولتے، سنی وہ ہے
جو اپنے اعمال برابر کرتے ہوئے غیر سنیوں کو جواب دے. نہیں ہم بھی یہ کریں، ہم کو فرصت نہیں ہے، تو علم حاصل کرو اور یہ محفلوں میں آؤ. ہم اتنی مشکلوں کے بعد بھی یہ محفلیں کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے سنی حضرات سمجھ جائیں، بیدار ہوں. اب یہاں پر ہمارے کو یہ سناتے ہیں ہم کو وقت نہیں ہے، تو مرنے کے بعد پھر آئیں گے بولیں گے تم اللہ کو جا کے، اللہ کو بولیں گے اللہ پھر میرے کو بھیج. اب تو ایسا عمل کروں گا مولا، ایک منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا. اللہ بولیں گا ایک ہی بار زندگی دی جاتی ہے، ایک ہی بار زندگی دی جاتی ہے، بار بار نہیں دی جاتی ہے. اور زندگی اس کی اچھی ہے جو اولیاء اللہ کے طریقوں پہ چلتا ہے. باقی یہ نمازیں روزے سب اولیاء بتائے. نماز ایسا پڑھو جیسا ولی بتائے، روزہ ایسا رکھو جیسا ولی بنائے. اب آپ اہل حدیث کی بات سن لیے، وہابی کی، دیوبندیوں کی، تبلیغی جماعت کی جماعت کیا بولے تو انہوں بھی قرآن سے بولتے ہیں نا، تو ان کی قرآن پڑھنا، ان کا نماز پڑھنا اللہ کا نے سند نہیں ہے. اللہ والے کے طریقے سے قرآن نماز پڑھے تو وہ سند ہے. تو وہ بات اب ہماری کمزوری کی وجہ سے ایک ایک مسجدوں پہ ان کا قبضہ ہو رہا. کئی مسجدیں سنی ہیں وہاں آپ سلام نہیں پڑھ سکتے، وہاں کچھ بول نہیں سکتے، بغیر ٹوپی کے آ رہے ہیں بول نہیں سکتے، آپ کچھ تو بھی نہیں کرتے. کمیٹیوں میں ہولے بولے شولے لوگ گھسے ہوئے ہیں کمیٹیوں میں اور کچھ مشورے دیتے، اور مسجدوں میں گنڈے چھائے ہوئے ہیں، گنڈے صدر بن گئے. ان کو یہ معلوم نہیں کریں مغرب کے بعد ہلو ہلو ہے انہوں صدر بن گئے. تو ان سارے پروگراموں کو ہم ایک نظم کی شکل میں دینے کے لیے یہ 40 سال سے محنت کریں، اور نئے نئے مقامات پہ جا کر ہم جو ہے سمجھا رہے ہیں لوگوں کو. اور کل ہی جو ہے میں بہت تھکا ہوا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ اتنا سفر کیا. جمعرات کو میرے گھر پہ محفل تھی، رات میں جگہ، رات بھر نیند نہیں آئی. صبح اٹھا، نہایا دھویا، جمعے کو چلا گیا، اسی طرح چلے گیا. کھانے کو یہ روٹی لائے، وہ روٹی چلی نہیں میری. بھوکا پیاسا، معین قاضی گواہ ہے، دیکھو یہاں بیٹھے ہوئے نا، بھوکا پیاسا وہاں جا کے کھڑے رہ کے 2 گھنٹے تقریر کروں. کھڑے رہا اس لیے رہا، میں ہر جگہ کرسی پہ بیٹھتا ہوں کیونکہ وہاں بزرگ کی بارگاہ تھی. میں بولا میرے کو کچھ بھی ہو جان دو مگر میں یہاں کھڑے رہ کے تقریر کروں گا. حضرت کے سامنے بیٹھنا یہ بے ادبی ہے، کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے اور آپ کا بھی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ اپنے مزارات میں زندہ ہے. یہ عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی ہے، یہ عقیدہ غوث اعظم کا بھی ہے، یہ عقیدہ غریب نواز کا بھی ہے، یہ عقیدہ بحرون علامہ عبد القادر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ رضوان کا بھی ہے. ان کے طفل میں ہمارا اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے. تو سمجھیے ان باتوں کو. ہم اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں، اتنی لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. ابھی بھی اگر آپ نہیں سمجھیں تو ہم تو ذمہ دار نہیں رہیں گے. ہم تو بآواز بلند، ببانگ دہل، ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر رہے ہیں. ہاں، ہمن آباد میں ہمارے کو کون جانتا پہچانتا، پوچھو تقریر کیسی تھی، سن لو. ان لوگوں کو ہوشیار کر کے آئے ہوں، بیدار کیے. بڈھے بڈھے لوگ آ کے مل کے بولے آج تک حضرت ہم ایسے بیان نہیں سنے. اللہ کا فضل ہے، سرکار کا صدقہ ہے. میں اپنی کوئی بڑائی کو نہیں بول رہا. اللہ اگر ہمارا تکبر ہو سب اللہ تو معاف کرے، ہم تکبر نہیں کریں مگر آپ لوگوں کو سنوار رہے. تو اب میری بات چلے گی یہاں سے تقلید. یہ بات سمجھ کے آپ ان خبیثوں اہل حدیثوں کو جواب دینا، ان کی صحبت میں بیٹھنا نہیں. انہوں بریانی کھلائے دے پھسل گئے، انہوں چائے پلا دے پھسل گئے، انہوں جو ہے ایک 5,000 روپے دے دیے پھسل گئے، انہوں بغیر جہیز دیے کہ شادی کرے اپنی بیٹی کو دے دیے. کیا بولتے انہیں جہیز نہیں لے رہا. ارے سنی بچے کو ڈبل جہیز دے کے اپنی بیٹی دو. یہ خبیث کو بیٹی تو بیٹی اس کو گھر میں ختم رکھنے نہ کو دو. ساری نحوست یہاں سے لے کے آخرت میں بھی دوزخ ملیں گی. اب یہ ایک فیشن بن گیا، انہیں جہیز نہیں لیتے. ایسے واقعات ہو گئے، لے جا کے بچیوں کو ستا رہے ہیں.
میں بولا تو سمجھ آ کے روتے لوگ. میں بولا میں کیا بولا آپ؟ اس لیے میں کسی کی شادی میں شریک نہیں ہوتا, ضرورت نہیں ہے. میں کسی کے نماز پیچھے نہیں پڑھتا, نہ کسی کی شادیوں میں نہیں جاتا. جب میرے کو اطمینان ہوتا ہے, نہیں سنی ہو تو جاتا ہوں. ہاں, میرے دل کو اطمینان ہے, لاکھ سنی بولاتا ہوں نہیں سمجھتا میں, کیونکہ سنیوں کی ایسی حالت ہو گئی ہے, ادھر بھی ہے ادھر بھی. ہم کو کیا کرنا ہے بھائی؟ غیر سنیوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اہل حدیثوں کی مسجد میں جا رہے ہیں, ان کے اجتماع پڑھ رہے ہیں, ویڈیو دیکھ لے رہے ہیں اور یوٹیوب پہ بیانات دیکھ رہے ہیں. ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ ادھر 11ویں شریف میں بھی آ رہے ہیں, تو میں بولتا ہوں ایسے لوگوں کو 11ویں میں بھی نہیں بلانا. ٹھیڑ بنو, یہ ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. یہ ڈغلے اور یہ ڈغلا پن پھیلانے میں حیدرآباد میں علماء اور مشائخین کا بہت بڑا کردار ہے, اور ان کے پیچھے سیاسی مقاصد ہے, اور اللہ مزے بتاتے جا رہا. دیکھ لو کیسی بے عزتی ہوئی. سن لو ابھی ہماری آواز. خبیثوں کو لے کے ساتھ رحمت نہیں ملتی, طیب لوگوں کے ساتھ رہے تو رحمت ملتی ہے. اور اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ اللہ کا فرمان ہے. یا جھوٹوں کو, شرابیوں کو, جس کا پیسہ ہے انہیں شراب نے, ان کو عادت ہے, کہیں کی عادت ہے, چپل لے کے مارتا ہوں, شراب پیتا, میرے سامنے آ کے ہل, سود کھاتا نہیں, ان کی عادت ہے. انہوں ہے نماز بھی پڑھتے, کہیں کی نماز پڑھ رہے, ادھر سود کھا رہا, ادھر شراب پی رہا, ادھر جو ہے جا کے باطل فرقوں سے مل رہا. بھائی پیسوں پہ نظر مت رکھو, یہ پیسے ختم ہو جانے والے ہیں. آپ اگر پیسے جمع کر کے جائیں گے تو آپ کی اولاد لڑکے مرے گی, اور آگے 2 پھول نہیں چڑھائیں گے. مجھے اب کے شب برات میں بہت خوشی ہوئی, اس لیے خوشی ہوئی میرے کو جو ہے ایک آکسیجن مل گیا. ہر مسجد میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ جاگ رہے تھے, کیونکہ شب برات بھی اہل سنت جماعت کی علامت ہے. لوگ جاگ رہے تھے, تو میں بولا ابھی بھی سنیت زندہ ہے. اللہ اکبر, یہ کتنی خوشی ہوئی. اور قبرستانوں میں دیکھا کہ لوگ رات کے دیر گئے جاتوں میں, تو دیر گئے میں رات کے گیا تو قبرستانوں میں لوگ آ کے فاتحہ دے رہے تھے, مگر ان کو سمجھانے والے نہیں ہیں. آج کل کے علماء, آج کل کے مشائخین اپنے بزرگوں کے راستے سے ہٹ کے لوگوں کو سیاسی لوگوں کے گرویدہ بنا رہے ہیں. تو میں آواز اٹھا رہا ہوں کہ ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے. رسول اللہ کی محبت, صحابہ کی محبت, اہل بیت کی محبت, اولیاء کی محبت, اماموں کی محبت پہ ایک ہوتے ہیں. آپ کو بھی بیدار کروں, آپ یہ خبیثوں کے پیچھے مت جاؤ. یہ ہمارے بزرگوں کا کرم فیضان دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی شب برات میں. یہ بزرگوں کا فیضان ہے. بزرگوں نے جو شب برات کو جاگنے کی رات ہم کو بتا کے جو عبادت کی ہے نا, یہ بزرگوں کا صدقہ ہے کہ ہم بھی جگ رہے ہیں. بزرگوں کا فیض جاری ہے. یہ مت سمجھو قبرستانوں کو جا رہے ہیں سال میں 1 مرتبہ. اب میں دیکھا ہمارے خود قبرستان میں 2 نوجوان بچے کم عمر کے ہیں, بہت ہوگا 20-22 سال کے بچے آ کے خبر ڈھونڈ رہے ہیں. وہاں تو ایک لطیفہ ہو گیا, میرے کو ہنسی بھی آ گئی. وہ بچوں کو کچھ بھی نہیں معلوم, بھاوا آ کے بتایا کہتے وہاں خبریں نہیں مل رہی, تو انہوں نے لا کے ہمارے ماموں کی خبر ہمارے دادا ہے کہتے. ارے میں بولا تمہارے دادا نہیں ہمارے ماموں ہے. نہیں ہمارے بابا یہ بتائے تھے. قبرستان والے دیکھ لیے پرانی ہے, وہ کھاڑ کے پھینک دیے. وہ بیچارے بچے ڈھونڈ رہے ہیں, اب ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہا. دیکھ کے جو ہے ہمارے ماموں کی خبر پہ ڈال رہے پانی, انہوں دادا انہوں دادی کہتے. میرا دونوں بھی مرد ہے بھائی. تو یہ حالت ہو گئی. مگر آیا تو جذبے سے فاتحہ دینے کے لیے. اب اس کو صحیح رہنمائی ملنا, اس کو صحیح بتانے والا ملنا اتنی دور ہے. اس لیے ہم مسجد محلے جا کے بتانے نہ جانے. اب ہم ہر گھر کو تو نہیں پہنچ سکتے, اس لیے مسجدوں میں گھروں میں رکھتے ہیں تاکہ کوئی ایسے لوگ جو واقف ہونا چاہتے ہیں, جو بیچارے غفلت میں پڑے ہیں, انہوں بیدار ہو جائیں. ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. کوئی بتانا نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے خطیب ہیں, ہم بہت بڑے عالم ہیں, ہم وہ ہے نہ کو. بابا آپ سیدھے ہو جاؤ, بس ہے اللہ ہم کو اجر دیں گا. تو یہ بات سنیے, تقلید پہ پہلے وہ لوگ حملہ کرتے. اماموں کی ضرورت کیا ہے, ہم امام کی کیوں تقلید کرنا. تو یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. پہلے تو ہمارے سنیوں کو خود نہیں معلوم تقلید کے معنی کیا ہے. تقلید بہت کیا اس کو.
اگر کسی کے سامنے بولے آج کل آپ کیا مخلد ہیں غیر مخلد، انہوں پریشان ہوتے ہیں، یہ کس کے نامہ پوچھ لے رہا، بول کے پوچھو جا کے کسی سے آپ مخلد ہیں کہ غیر مخلد ہوتے کیا ہے، بابا سے پوچھ کے آ کے بولتا ہوں میں ذرا. یہ تو حال ہے ہمارا، نہ اردو کے، نہ انگریزی کے، نہ مراٹھی کے، نہ کنڑی کے، کچھ بھی نہیں رہے، آتا کچھ بھی نہیں، پیسہ کمائیں گے، جائز ناجائز، سود حرام، ہر چیز سے پیسہ کما کے ذرا اچھا ہو کے ذرا کار ملتے ہی لوگ عزت شروع کر دیتے، شرابی کی عزت کر رہے ہیں، گڈنوں کی عزت کر رہے ہیں، ہاں، اور سود کھانے والوں کی عزت کر رہے ہیں، اور پیسے والوں کی عزت کر رہے ہیں. اب دیکھ لو کیسے نکل رہے ہیں آج کل کے گنڈے، یہ ہاتھ میں ایسا فون لے کے اور گٹکے کا پان ایسا منہ میں، ایسا کلہ نکل جاتا باہر، ہاں اچھی خاصی صورت بگڑ جاتی ہے، کلہ باہر 5 بھائی بھائی ہے، بولا بھائی ہے خاصا ہی ہے. ارے پیسوں کو دیکھ کے لوگ دیوانے ہو رہے. پہلے کے بزرگ پیسے نہیں دیکھتے تھے، رسول کی محبت دیکھتے تھے. یہ بات سننے کی ہے. تب کیا معلوم آپ کو تقلید کیا ہے؟ مخلد غیر مخلد کس کو بولتے ہیں نہیں معلوم. ہم مخلد ہیں، یعنی مخلد اس کو کہتے ہیں جو تقلید کرتا ہے. تقلید کے معنی یہ ہے کہ کسی شخصیت کو جو قرآن و حدیث کو اچھا فہم رکھتے ہیں، یہ سمجھ کر بلا چو چرا، بغیر کسی دلیل کے ان کی راہ پہ چلنا، ان کے دامن کو تھامنا، ان کے رستے پہ چلنا تقلید ہے. تو ہمارے پورے علماء اولیاء اللہ امام اعظم کو یہ سمجھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا قرآن سمجھنے والا کوئی نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جتنی حدیث ہیں کسی کے پاس نہیں. امام اعظم حنیفہ جو رسول پاک کی سنتوں پر کوئی نہیں کر سکتا. لہذا بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے علماء نے بلا چو چریا امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب حنفیت کو مان لیا، ان کی تقلید کی، تو اس لیے مخلد کہلائے. اس میں کون ہے؟ خواجہ غریب نواز. خواجہ غریب نواز کون ہے؟ 90 لاکھ غیر مسلموں کو اسلام کا کلمہ پڑھا دیا. تو ان سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا؟ ان سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا؟ 90 لاکھ لوگوں کو، وہ بھی ہندوستان کی سرزمین میں. آج پریشانی ہے، ہاں ہر جگہ آج دیکھو ٹیمپلز ہے، وہاں لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. آج تو ہمت بھی نہیں رہی، لوگ ڈر کے سب کو لے کے چلنا، سب کو لے کے چلنا، سب کو لے کے چلنا. اس زمانے میں خواجہ غریب نواز میرے آقا ہے، سب کو لے کے نہیں چلے، اپنی راہ پہ چلا دیے. جو کلمہ وہ خود پڑھتے تھے لوگوں کو پڑھوا دیا. اس لیے میں خواجہ غریب نواز سے لیا یہ کہ سب کو لے کے نہیں چلنا ہے، بلکہ ان کے ذہن کو بدلنا ہے. یہاں ایک ذہن کا آتا جاتا کچھ بھی نہیں، ڈر کے. اب دیکھ لو ایک دینی مدرسہ، خواتین کے مدرسے کا یہ جلسہ ہو رہا، اس میں جو ہے مشرکوں کے پیر پڑنے والا اور جو ہے نا وہ مذہبی کیا غیر شرکیہ جلوسوں کے استقبال کرنے والے کو مہمان خصوصی بنا رہا. یہ عالم ہے جی، یہ مفتی ہے، یہ مفت خور ہے، یہ عالمہ پوری قوم کو برباد کر رہے ہیں. ایسوں کے خلاف تو آواز اٹھانا ہے، مگر آپ لوگ کا ساتھ نہیں دیتے نا، ورنہ تہس ریز کر دیتا ہوں. ہنگامے مچایا ہوں میں حیدرآباد میں، اس واسطے میرے قریب کوئی نہیں آتے. ہاں یہ تو چھوٹے موٹے میرے سامنے، بڑے بڑوں کے پسینے چھڑا دیا ہوں اللہ کے بتا میرے بہروز سرکار کے صدقے میں. یہ چھوٹے، اگر آپ آج بھی ساتھ دیے جا کے ہلہ کر دیتا ہوں. یہ مشرکوں کے پیر پڑنے والا، یہ شرکیہ جلوسوں کا استقبال کرنے والا اور جا کے مندروں کے آگے جھکنے والا، انہیں دینی پروگرام میں مہمان خصوصی. ہاں دیکھیے. اور خواجہ غریب نواز نے کیا کیا؟ یہ نہیں دیکھے ارے یہاں کا ماحول ایسی ہے ہم ایسا کریں گے، نہیں، بلکہ ان کو اپنے قریب بٹھا کے ان کی زبان سے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا دیا. ہاں اس لیے میرے خواجہ نے مجھے یہ توانائی عطا فرمائی جو کہتا ہوں کہ ہم کسی کو ساتھ لے کے نہیں چلتے، ہم اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے. تو تقلید کے معنی یہ ہے. اب آپ کو میں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا. اب قرآن سے تقلید، یہ لوگ بول رہے حدیث میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا،
تو نہ یہ قرآن، پہلے تو بات سن لیجئے، یہ اہل حدیث، یہ جتنے وہابیہ ہیں نا، نہ انہوں قرآن پڑھے ہوئے ہیں، نہ انہوں حدیث پڑھے ہوئے ہیں، انہوں اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ اگر انہوں اللہ کو مانتے تو رسول اللہ کو بھی مانتے، کیونکہ ان سے پوچھو یا رسول اللہ بولنا کیسا، تو فوراً معاملی بھجیا بیچنے والا بول دیتا ان کا، ہمارا تو بھجیا بیچنے والا بھی اس کو تل دیتا۔ ہم پیشے کو نہیں بول رہے ہیں، مگر اس کو دیکھو بھجیا تلنا برابر نہ آتا، فروٹ کی کاروبار میں زیادہ ہے یہ حرام کے، سمجھے؟ یہ کاروبار میں گھس کے کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو اگر دیکھیے انہیں انگور کھٹا ہے میٹھا نہیں پہچان سکتا، لوگوں کو جھوٹ بول رہا، کھٹے انگور میٹھے بول کے بیچ دے رہا، ہاں آما امی سے لا دیے، وہ دیکھ کے نہیں کہ خود دکھ رہا کہ آما اتنے کھٹے ہیں، اتنا جھوٹ بولتا ہے میٹھے ہے، لے جائیے بہت میٹھے ہے صاحب، لے جائیے، ابھی نہیں 4 کلو لے جائیے۔ اگر ہمارے امام اعظم کی پڑھے فقہ، امام اعظم کی سیرت پڑھے تو انہیں آم ہی نہیں بھیجتا۔ ہم کو تو یہ سچائی سکھائی حضرت امام اعظم نے، میں بتاؤں گا آپ کو، آپ تھوڑی دیر میں۔ اور یہ خبیث نہ انہوں اللہ کو مانتے ہیں، نہ انہوں رسول اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ تیرے کو دیکھ کھٹا معلوم نہ میٹھا معلوم، تو دیکھو سیب کے اندر کیڑے ہیں نہیں ہے نہیں معلوم، تو اتنا بڑا کیڑے دار ہے، تو جو ہے ہمارے کو بول رہا یا رسول اللہ بولنا شرک ہے، تو بولو اللہ تو بول رہا یا ایھا الرسول، قرآن میں ہے نا بھائی، یا ایھا الرسول بول کے بول رہا، تو اب اللہ بول رہا یا رسول، اور انہیں نہیں بولتا تو بولے انہیں اللہ کو ماننے والا ہے، پھر آپ لوگ آئے کو جاتے بھائی۔ ہاں ایک سوال آپ لوگوں سے میرا، ان کی کیا نماز دیکھنا ہے، ان کا کیا کلمہ دیکھنا ہے، ان کو تو ہر مسجد سے نکالنا ہے۔ ہاں ببانگے دول بول رہا ہوں میں، ہمت ہے تو آگے میرے سے بات کرنا، ہاں نکالنا ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری کاہلی ہے، یہ ہماری سنت الجماعت کی سستی ہے جو مقابلہ نہیں کر کے چھوڑ دیے۔ کیوں چھوڑ دیے؟ سیاسی، سب کو ساتھ لے کے چلنا، پھر اللہ کا نے جواب دینا پڑے گا، اللہ کا نے جواب دینا پڑے گا، سمجھ لو اچھی طرح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، اللہ پسند کرتا ہے امام اعظم کو، غریب نواز کو، سمجھ لو اچھی طرح۔ تو اب قرآن میں آئے تھے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سوال کرو ان سے، جاننے والوں سے، جو اگر تم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ نے خود 2 کیٹیگری بنا دی، ایک جاہلوں کی، ایک عالموں کی۔ اگر تم جاہل ہے، اگر تمہیں تجربہ نہیں ہے، اگر تم نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے پوچھو، اللہ بول رہا پوچھو، اللہ یہ نہیں بول رہا نماز پڑھ کے میرے سے پوچھو بول کے، اللہ بول رہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس سوال کرو ان سے، اہل ذکر سے، اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہیں۔ تم نہ جاننے والے جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، ہاں قرآن میں خود ہے نہ جاننے والے جاننے والے، سورہ زمر پڑھو آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بول رہا کہ جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ خود بول رہا، سورہ زمر پڑھو آپ یہ آیت، جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا، اللہ بول رہا، ابھی نہیں بول رہے ہمیں جانتا۔ ارے ایک معاملی جو ہے کاروبار کرنا ہے تو کاروبار جو کر رہا اس کے پاس جاتے آپ، کیا بھائی کیسا کرنا، کتنا کیپٹل لگانا، یہ جگہ پہ کاروبار چلتا نہیں چلتا ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے بول کے جاننے والے کے پاس جا رہے ہیں۔ ہاں آپ کو کار چلانا نہیں آتا، لا لیے 40 لاکھ کی کار، اب چلانا نہیں آ رہا، تو اب خیسر میاں نے چکنا لگاتے ہیں، خیسر بھائی ذرا ٹائم نکال لیجیے، ذرا آپ کار اچھی چلاتے نا، میرے کو کار سکھائیے، کار سکھائیے، کار سکھائیے، کہیں کو آ رہا بھائی، ہاں نے کار سکھائی تو کار تمہاری، تم چلانا چھوڑ کے ان کا کہیں کو آ رہے ہیں، وہ 40 لاکھ کی کار بیکار ہے، اس کو چلانا نہیں آتا، اب انہیں خیسر میاں کا محتاج ہے، کیونکہ انہیں نہیں جانتا، جاننے والے کے پاس آنا ہے۔ اتنی تو سمجھ ہے
کہ میں کار چلانا نہیں جانتا، قیصر صاحب جانتے، آگے ان کے چکرا مار کے خوشامد کر رہا ہے. تو میاں معاملی کار تو خود سے نہیں چلا سکتا، چلانے والے جو ہیں جو چلانا جانتے ہیں ان کا تو محتاج ہے. وہاں جانا چاہیے تو وہاں شرک نہیں بولتا. اور اگر ہم دین کو نہیں جانتے، امام اعظم کا دامن تھامتے، غوث اعظم کا دامن تھامتے تو کیسا شرک ہوتا ہے؟ لہذا ہم دین نہیں جانتے تو امام اعظم کا دامن تھام رہے ہیں. اب آیا انہیں سیکھنے کے لیے. قیصر صاحب بولے دیکھو اب اسٹیئرنگ پہ ایسا بیٹھنا نہ، میں ایسا نہیں بیٹھتا، پیچھے بیٹھنا وہ تو کر سکتا ہوں نہیں، یا ایسا بریک یہاں مارنا، ہاں، اور ایسا جو ہے اٹھانا پہلے گیئر کو کیسا کیسا کرنا، انہوں سکھائیں گے. تو جب تب جو ارے نہیں قیصر بھائی بولے ایسے ہی کرتا ہوں میں، کیسا ڈرتا. تو وہاں اسی کو تقلید بولتے. جب معاملی کار میں تقلید ہے تو پورے دین میں بھی تقلید ہے. یہ اسی لیے قرآن سے ثابت ہوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے پوچھو. یہی تقلید ہے، قرآن سے ثابت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، سنو، بہت آیتیں ہیں، میں مختصر کر کے کروں گا آپ کو. اب آپ کو تو معلوم ہے یہ چیز، آپ لوگ وہاں جواب دیں گے. اب آپ کو تو سورہ فاتحہ پڑھنا آتا نا؟ سورہ فاتحہ آتا. اس میں ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہی لے کے ناچتے رہتے پورے وہابیاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ ہے، پھر یا غوث کے کو بولنا، یا خواجہ کے کو بولنا، یا علی کے کو بولنا، غوث اعظم سے کیوں مانگنا؟ اب آپ ہو جاتے پریشان. اس لیے جامع مسجد افضل میں آیا کرو اگر خبر کو بہتر کرنا ہے تو، نہیں تو دنیا بہتر کرنا ہے تو کہیں بھی جاؤ، ہم کو کوئی فکر نہیں ہے. آؤ، ورنہ خبر خراب ہو جائیں گی. مرنے کے بعد رشتے داراں گلے میں ڈال کے چلے جائیں گے. اگر اولاد اچھی نہیں نکلی تو 2 پھول بھی نہیں چڑھائیں گے. اگر آپ کی اولاد جو ہے غیر مخلد اہل حدیثوں کے پاس جائیں گی تو نہ شب برات منائیں گی، نہ فاتحہ دیں گی، نہ قبرستان کو آئیں گی. مر گئے با مردود، لا ان کا جائیداد ہے ہمارے نام پہ کرو بولیں گے. تو میں بعض تقریروں میں بولا بیٹے تم جو ہے تیرا باپ تو سنی تھا، تو جائیداد کے لیے لڑنا، پھر عقیدے کی کیوں نہیں لڑنا؟ یہ نہیں بولا میرے بابا فاتحہ دیتے تھے میں دیتا ہوں، نہیں میرے بابا کی دکان ہے میں بھی لیتا ہوں. بلکہ بات تو ایسے خبیث ہیں بہنوں کا حق مار کے کھا جا رہے ہیں. یہ ہمارے قیصر صاحب اچھی طرح جانتے ہیں. نہیں بہنوں کو شادی کر دیا نا تو شادی کر دیا تو ذمہ داری تھی کرے، مگر مرنے کے بعد باپ کے جائیداد میں بہنوں کا بھی حصہ ہے. بہنوں کو بھی دینا جو شریعت نے مقرر کیا ہے. اگر مرد کو 2 حصے ہیں تو عورت کو 1 حصہ ہے. شریعت میں جتنی جائیداد ہے مرحوم کی وہ بیٹیوں کو بھی دینا ہے اس کے. ہاں یہی ہے، یہ شریعت ہے ہمارے پاس. نہیں یہاں مار کے کھا جا رہے ہیں. نہیں یار بہنوں کی شادی کر دیا نا، وہ دے دیا ان کو، اچھا جائز دی ہے وہ کرے. اب بہنوں کو نہیں دے رہا تو بیٹے خبر میں کیڑے پڑیں گے تمہارے، دوزخ میں چلے جائیں گے. بھائی صاحب بہنوں کا حق نہیں دیے تو چلے جائیں گے 12 کے بھاؤ میں. سن لو یہاں پہ بات ہماری. اسی شریعت کو تو امام اعظم نے برقرار رکھا. یہی احسان ہے. اگر امام اعظم نہیں ہوتے تو لوگ جو چاہے کر لے سکتے تھے. اور چلو بہنوں کا حق مار کے کھا جاؤ، ان کا حق مار کے کھا جاؤ، وہ کرو یہ کرو کچھ بھی کر لو، پیسہ لے کے واپس نہ کرو، وہ ہنگامے رہتے تھے. امام اعظم نے بتایا یہ رسول کی سنت ہے، اس پر جو عمل کرے گا اس کی خبر روشن ہوگی. یہ ہے. ہاں کمزور دکھا اس کو ستا رہے. آج کل تو ایسے کیس ہیں آ کے لوگ بولتے ہیں اماں بابا پہلے میں سنتا تھا اور میں دیکھا بھی ہمارے کنے پریکٹیکل ہے کہ ماں جو ہے پیٹ پہ نظر رکھتی، بیوی جیب پہ نظر رکھتی. آج تو ماں پیٹ پہ جیب پہ نظر رکھ رہی. ہاں کمزور. ارے بیچارہ بچہ کما کے باہر سے لا کے کرا، اماں جو ہے اس کو نکال دیے.
اور ہولے بولے شولے پٹے جو کماتے ہیں کچھ کہتے ہیں نیٹلے، ان کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں اماں. انصاف ہی نہیں ہے. نہ ماں باپ کے پاس انصاف ہے، نہ ساس سسرے کے پاس انصاف ہے، نہ جو ہے بھائی کے پاس ہے، نہ سالے کے پاس انصاف ہے. امام اعظم نے ہم کو سکھایا کہ انصاف سب کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ ہے تخلیق. تو اب سورہ فاتحہ تو آپ کو آتی ہے، سورہ فاتحہ تو پوری آتی نا، کیا ادھوری پڑھتے کیا؟ تب آپ بولیے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. یہ آیت سے بہت دھوکہ دیتے نوجوانوں کو یہ خبیثہ پورے وہابیہ. کہ قرآن میں آیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اب آپ پریشان ہو جاتے. پھر غوث اعظم کو کیوں پکارنا، پھر 11ویں شریف کیوں کرنا، پھر یا خواجہ کیوں کرنا، کیوں بولنا، کیوں درگاہ شریف جانا، اولیاء اللہ سے کیوں مانگنا. ایک صاحب میرے کو آ کے بولے بھائی وہ ان لوگ بول رہے میں درگاہ کو جانا کیونکہ ہم خود ان کو فاتحہ دیتے. دیکھ رہے خبیثہ، ہم خود ان کو فاتحہ دیتے کہتے. ارے تمہارے مقدر ہے، ان کی درگاہ میں جا رہے تم، لات مار کے بڑھا دیتے تمہارے کو. ہم جا کے ان کو فاتحہ دے رہے ہیں کہتے. دیکھ رہے ہیں الٹا دماغ. یعنی انہوں ہمارے استغفر اللہ معاذ اللہ محتاج ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہم جا کے فاتحہ دے تو انہیں کتنی برکتیں دیتے. تو کیا ایسا ہے مانگنا چاہیے؟ بولا ہمارا طریقہ تو یہی، ہم جا کے مانگتے. ہم بولتے بیرون سرکار یہ دیو ہمارے کو، آپ اللہ کے محبوب ہے دیو، ہاں یہ مہدی سے دکن دیو. ہم بولتے، ہم جا کے بولتے یسوع بابا دیو، ہم جا کے بولتے بابا شرف الدین دیو. اور بغداد کو نہیں گئے تو یہاں سے بولتے غوث اعظم دیو. اجمیر کو نہیں گئے تو یہاں سے بولتے یا خواجہ دیو. تم کدھر ہمارے کو یہ ہم ڈر ڈر کے تقریر نہیں کرتے. یہ مولوی کٹارے نہیں ہیں وسیلہ لے کے دعا کرنا. محلہ کرتے رہو تم، ہم ان سے مانگتے رہتے. یہ ہے ہمارے پاس. ہم تو مانگتے کیونکہ ہم درگاہ والوں کو زندہ سمجھتے، ان کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے. اس لیے تو اب بیچ میں بتا دے رہا ہوں، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امام فقہ کے، یہ سنیوں میں بھی کھوٹے کھٹے کیسے کسی کی ذہن کے لوگ آئے پھر اپنے آپ کو سنی. ہم بھی تو فاتحہ دے رہے ہیں نا، ہم بھی تو درگاہ کو جا رہے ہیں نا. والا ذہن صحیح کرو، پہلے عقیدہ صحیح کرو. کہہ جا رہے ہیں درگاہ کو، کہہ جا رہے ہیں، کہ سنی بول رہے. تم کو معلوم ہی نہیں ہے ابھی. امام شافعی جیسے بڑے امام تم ہو سکتے، مر گئے تو نہیں ہو سکتے. امام شافعی جیسے عالم بڑے امام، اللہ کے ولی امام شافعی، وہ ان کو اگر مشکل آتی تو کہاں جاتے تھے معلوم ہے؟ امام شافعی جن کا نام لیے تو ہم کو برکتیں ملتی ہیں، وہ امام شافعی حضرت محمد بن ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شافعی ہمارے امام ہیں. وہ امام ہیں ہمارے، ہم ان کو برحق امام مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں. ایسے بڑے امام امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مسئلے میں مشکل آتی تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور وہاں رفع یدین نہیں کرتے. یہ ہر روایت میں لکھا ہوا ہے. حالانکہ رفع یدین امام شافعی کے پاس ہے، وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، حنفی طرز پہ نماز پڑھتے تھے. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے امام اعظم حنیفہ کے وسیلے سے، تو وہ مشکل آسان ہو جاتی تھی ان کی، وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا. تو اب بولو بھائی گھر میں بیٹھ کے کرنا تھا، یہاں کہیں کو آگے کر رہی. بھائی تم آپ اتنے بڑے امام گھر میں بیٹھ کے یہ کرنا تھا، وہاں کیوں ہو رہے؟ تو انہوں نے بتا دیا یہ خبر نہیں ہے، یہ خبر نہیں ہے، خبر دینے والی ہے. یہ سمجھے؟ یہاں ہر چیز کی خبر مل جاتی ہے، یہ خبر نہیں ہے. یہ سمجھ گئے؟ یہ امام شافعی ہے. اور انہیں بولا درگاہ کو کہیں کو جانا، تیری سننا امام شافعی کی سننا. بولیے نا بھائی. تو یہی تو آپ لوگوں کو معلومات نہیں ہے، اس لیے تو ہم جلسہ رکھ رہے ہیں. اتنے بڑے امام امام اعظم حنیفہ کے پاس آ کے دعا کر رہے ہیں، تو پھر بولو کیا بات ہے؟ خبر تو کچھ ہے نا. خبر میں تو ملتا ہی ہے نا سب. خبر ہی تو رحمتوں کا خزانہ ہے. اس لیے
اب انہیں بول دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. اب انہیں فتویٰ میں لگایا تھا آپ کو، یا قوس بولتے آپ مشرک ہو گئے. استغفر اللہ معاذ، کیونکہ آیت یہ پیش کر رہا. تو کتنا بڑا جاہل ہے آپ سوچو، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. اس لیے ان لوگوں کی بات نہیں سننا. اس لیے ہمارے بزرگاں بولے کہ ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، ان سے رشتہ داری نہ کرنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ان کو اچھا نہیں سمجھنا. ان کو سمجھنا سب سے برے سے برا ہے، شرابی سے بھی برا ہے، انہیں سود کھانے والے سے بھی برا ہے. کل ہو سکتا ہے سود کھانے والا توبہ کر کے صحیح سنی ہو جائے، شرابی کس کی شراب چھوٹ جائے، اللہ اس کو معاف کر دے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اولیاء کے گستاخ ہے، یہ ائمہ کے گستاخ ہے، یہ صحابہ کے گستاخ ہے. انہوں اللہ بھی نہیں مانتے، اب توبہ کیا کریں گے؟ اب آگے کی آیت سنیے، اب آپ پڑھنا آگے کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. آگے کیا ہے؟ اب کیا مدد طلب کر رہے ہیں؟ آگے اہدنا الصراط المستقیم، وہیں لگی ہوئی ہے، وہیں پیوست ہے آیت. اب آ رہے ہیں، بھٹکا دیے، بھٹک جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پیسوں کی، ان کی بریانی، ان کی وہ ان کے زمینات کا دھندا، وہ ایک کرے تو ان کے پاس جاتے نا. اکثر زمینات کے دھندے میں ہیں لوگ. اور آپ کو معلوم ہے شاہ نگر وغیرہ کی طرف لوگ اگر جو ہے اہل حدیث بنے تو ان کو 100 گز زمین دے رہے ہیں اور اپنی بیٹی بھی دے رہے ہیں. یہ سب انگریزوں کا طریقہ ہے، یعنی اپنے بیٹیاں دینا، اپنی زمینات دینا، اس کو دوزخ میں لے جانا. یہ یہودیت اور نصرانیت، عیسائی کرسچنوں کا پروگرام چلا رہے ہیں، اور آپ لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں. نہیں بیچارے نماز پڑھتے، خالی درگاہ کو نہیں جاتے ہیں. بولا خالی نہیں، پوری درگاہ کو جانا. خالی پڑی ہوئی کیا ہے؟ ہاں، ہمارے پاس جا کے درگاہ کو جانا نہیں، درگاہ کو جا کے چومنا. تو میرے پاس صحیح سن رہتا ہوں، جا کے ایسا چومنا، درگاہ کو جا کے چومنا، عقیدہ سے لپٹ جانا. میرے ساتھ چل، شروع سے چومتے لے جاتا ہوں میں. لوگ پریشان ہیں، اتنا کہیں کو چوم رہے. بولے آج کے عقیدے کو بتانے کے لیے چومنا ہے. ہاں، ارے میاں چومنا وومنا حضرت مالک سے پوچھو، یا جی پڑھے نہ لکھے، ادھر یہ ہولے فولے باتیں سن لیے. نہیں ہم درگاہ کو نہیں چومتے، ہم دور کھڑے رہ کے فاتحہ دیتے. تو دورش ہو جائیں گا، یہاں لپٹ کے چلے جانا. ہاں سمجھے؟ جب عشق سکھاتا ہے، ہاں جب عشق سکھاتا ہے، آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. ارے آؤ بھائی، عاشقوں میں بیٹھو. کدھر جا رہے؟ چومنا نہیں، چاٹنا نہیں. مطلب چوم چاٹ کے تو جانا ہے اپنے کو. ارے بھائی یہ قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ امام اعظم حنیفہ سے پوچھو، امام مالک سے پوچھو. مدینے میں جب تک تھے امام اعظم حنیفہ، جب گلیاں تھے نا، اب تو ایسا بنا کے توڑ کے کر دیے. بے ادبی کے دور میں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بہت بے ادبی پھیلائی نجدیوں نے. یہ تو دوزخ نصیب ہیں. دیکھ لو، اللہ بتا دے رہا کیسے ہے یہ لوگ. ابھی بھی ظاہر ہے. تو امام اعظم حنیفہ، امام مالک، ایسے بڑے بڑے علماء، ایک ہی نام نہیں ہے، کئی عاشق گزرے نا. تو کیا کرتے تھے معلوم؟ ایسا سڑک پہ نہیں چلتے تھے، گلی ہے نا، اب گلی میں ایسا چل سکتے نا، اپن دیواروں سے لگ کے چلتے تھے، ایسا گھسیٹتے ہوئے جاتے تھے اپنے جسم کو. یہ تھا بھائی. خالی ہمارے لوگوں کو بولے انگوٹھا چومے، بولے تو ایک وقت ہمارے بھائی صاحب چوم لے کے خاموش بیٹھ جاتے. باقی نہیں، کیا سیکھ رہی میں سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں، ہر بار چومنا. دیکھو ان کا قرآن میں ہے کیا، حدیث میں کیا؟ تو ان کو نہیں معلوم. یہ قرآن میں ہے کہ مدینے کی گلیاں میں جاؤ تو سڑک پہ سے نہ کو گزرو، بیچ میں سے نہ کو جاؤ، ایسا گھسیٹ لے کے اپنے آپ کو ایسا کر لے کے جاؤ. یہ کون ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. سرکار بولے کیا میری مدینے کی گلیوں سے آؤ؟ یہ نہ سرکار بولتے نہ یہ حدیث بولتی، یہ عشق بولتا. جب عشق سکھاتا ہے، آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. تو ایسا گھسیٹ کے جاتے تھے. تو شاگردوں نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا، حضور اچھا سڑک پہ بھلی سڑک کوئی چل رہا نہیں، آپ سڑک پہ نہیں جا کے دیواروں سے گھسیٹ لیتے کہیں کو جا رہے؟ ہاں. تو بولے
نہ جانے سرکار اس سے گزرے ہوں گے اس گلی سے، یہاں سرکار کے قدم مبارک پڑے ہوں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے قدم اس قدم پہ پڑے۔ عشق کی انتہا، ہاں ہاں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ سمجھے آپ؟ یہ ہے امام مالک، امام ابو حنیفہ، ایسے کئی عاشق ہیں۔ مدینے میں گئے تو لنگے پیر، مدینے میں وہاں حاجت نہیں کرتے، مدینے سے باہر کھانا نہیں کھاتے تاکہ حاجت کا سوال ہی پیدا نہ ہو، پانی نہیں پیتے، جتنی قوت ہے اتنا ہی پانی اتنا ہی پیتے، اور ایک ایک مہینہ 2 مہینے رہ جاتے ویسی، کبھی حاجت ضروریہ کو نہیں جاتے، صرف مدینے کے سرکار کو دیکھتے رہتے۔ یہ عشق ان لوگوں سے ملا، عاشقوں سے، اس لیے آج ان کا نام بلند ہے۔ اتنے دشمن ہونے کے بعد بھی آج امام اعظم حنیفہ کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کس کی وجہ سے بج رہا ہے؟ یہ ہے سرکار کی نظر کرم۔ ابھی نہیں بول رہا کہ نہیں وہاں جا کے چومنا نہیں، وہاں چاٹنا نہیں، وہاں فلاں، ارے تو اپنے جگہ رہے، ہمارو کئی کو بولا ہمارے کرے نکو، پھر ہم آپ دلائل کی شروع کرے برسات تو بھاگنے کے سوا کچھ نہیں ہے بات۔ ہاں تو انہوں بول رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہیں لگی ہوئی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پہ چلا۔ کیا مانگے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ، صراط مستقیم پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا۔ وہیں چاہے تھے نا جی، ادھر ادھر دور کو بھاگ رہا، انہیں شیطان بھگاتا، آپ لوگ بھاگنا شروع کر دیتے، اس کو پکڑ کے بولا آگے کی آیت پڑھ، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا۔ یہ نہیں بول رہا اللہ تیرے راستے پہ چلا، یہ نہیں بول رہا قرآن کے راستے پہ چلا، یہ نہیں بول رہا حدیث کے راستے پہ چلا، یہ کچھ بھی نہیں بول رہا۔ اس میں اللہ کیا بول رہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اب ایک سوال پیدا ہو گیا، پھر وہی اللہ جواب دے رہا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ ہے جس پر تو نے انعام کیا، نہ انعام والوں کے راستے پر، انعام پہ نہیں، انعام والوں کے راستے پر، قرآن حدیث نہیں، انعام والوں کے راستے پر۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جو قرآن پڑھ کے، جو حدیث پڑھ کے اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوئے، انعام لیے اللہ سے، سمجھ گئے آپ؟ جو قرآن پڑھ کے سمجھ کے، جو حدیث پڑھ کے سمجھ کے، رسول کی سنتوں پہ چل کے اللہ کے نے کامیاب ہو گئے، اللہ نے ان کو انعام دیا۔ اللہ نے جن کو انعام دیا، ہر ایک نہیں، ہر قرآن پڑھنے والا نہیں، ہر حدیث پڑھنے والا نہیں، ہر اجتماع کرنے والا نہیں، ہر تقریر کرنے والا نہیں، ہر ٹی وی پہ آ کے بکواس کرنے والا نہیں، ہر بیان کرنے والا نہیں، ہر جو ہے ترجمہ قرآن کا سنانے والا نہیں، ہر کوئی جو ہے حدیث کی کانفرنس کرنے والا نہیں، ہر کوئی مدرسہ چلانے والا نہیں، ہر کوئی سند تقسیم کرنے والا نہیں، وہ جس پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں 5ویں پارے میں دیکھو کس پر انعام کیا، اللہ سے پوچھو، 5ویں پارے میں اللہ جواب دے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کہہ رہے اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ اب اس میں آپ 2 کیٹیگری بنا لو، نبیوں کی، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کی کیٹیگری۔ تو اللہ بول رہا میں نے نبیوں پر، اپنے محبوب اولیاء پر انعام کیا ہے، بس ان کے راستے پر جو چلے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ حسنا اولئک رفیقا، آیا، ہاں یہی لوگ بہت اچھے رفیق ہیں، ان کے راستے پہ چلو، قرآن پہ حدیث پہ نہیں۔ تو اب انعام والے کون ہیں؟ صدیق اکبر انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت فاروق اعظم انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت عثمان غنی انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟
مولا علی انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام حسن انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام حسین انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت انس انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت حسن بصری انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت اویس قرنی انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت حبیب اجمی انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت ابا یزید بسطامی انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادم انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت فضیل بن عیاض انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ غوث اعظم انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب جو ان کے راستے پہ چلا تو اللہ خود بولا تقلید کرو، ان کے راستے پہ چلو۔ انہوں نے قرآن پڑھ کے بیٹھتے کہتے قرآن سمجھتے کہتے ارے بےہود ہے، اچھے اچھوں کو نہیں سمجھتے، تیرے کیا سمجھ میں آتا؟ ہاں تو پہلے پان میں چنا لگانا سیکھ لے، یہ کیا کر رہا؟ قرآن پڑھتا کہتے ہیں سمجھتا کہتے اس واسطے خابل حدیث نے خبیث ہے، اہل قرآن نے خبیث ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو۔ سرکار نے فرمایا ان کے دھوکے سے بچو، سرکار بول رہے ہیں بچو تو آپ جا کے رشتہ داری کر رہے ہیں، کیا عجب ہے یار، بولے تو ہمارے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یاد رکھو آپ ہمارے کو گالیاں دو کچھ بھی بول لو، ہم حق پہ ہے۔ یہ ہوئی دوسری آیت بتا دیا، اب آخری آیت بتا دیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پہ چلنے سے کیا ہوگا؟ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 71ویں آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ یہ یاد رکھ لو آپ آئے تھے، یہ 3 آیتوں پہ پوری اہل حدیث کے محل کو گرا دے سکتے ہیں۔ کل آنا نہیں ہے، بات ہی نہیں کر سکتا، اس کے بعد آپ سے نہیں۔ کیا ہے یوم ندعو؟ وہ دن، کون سا دن؟ قیامت کا۔ جب بھی ایسا یوم آتا نا قرآن میں تو اس سے مراد قیامت کا دن رہتا۔ یوم ندعو، وہ دن، قیامت کے دن، ندعو بلایا جائے گا، کلو اناس، تمام انسانوں کو، بامامہم، ان کے اماموں کے ساتھ۔ اب آپ کو کس کے ساتھ بلائیں گے؟ آپ کا امام کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اس لیے روح البیان میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے لکھا، روح البیان کے صاحب روح البیان نے، کہ جب قیامت میں بلایا جائے گا اے حنفی ہو، اے شافعی ہو، اے حنبلی ہو، اے مالکی ہو، ادھر آؤ، اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس کا کوئی امام نہیں اس کا امام شیطان۔ تو یہ پورے امام اعظم کے پیرو نہیں ہے، امام شافعی کے، امام احمد بن حنبل کے، امام مالک کے نہیں ہے، وہ کس کے پیرو ہے؟ شیطان ہے۔ انہوں شیطان کی تقلید کر رہے ہیں، ہم محبوب الرحمن کی تقلید کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر اس لیے چل کے یہ جلسے رکھے ہیں تاکہ آپ کو بتائیں۔ اس لیے میں قرآن کے ذریعے سے آج بتایا ہوں، کیونکہ آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ اب امام اعظم تو بڑے متقی، پرہیزگار، بڑی چاہ، سرکار نے جن کو فرمایا ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی ہوا، سرکار بولے کہ کوفے میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کو ابو حنیفہ کہا جائے گا، جس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا، اور جو میری سنت کو اور اللہ کے دین کو زندہ کرے گا، اس کو ہوا سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہوگا، میری امت کا چراغ ہوگا، میری امت کا چراغ۔ سرکار جس کو چراغ بولے وہ چراغ چھوڑ دے کے اندھیروں میں جا رہے لوگ۔ اس واسطے ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ آپ چراغ کی طرف آئیے، تو یہاں بھی روشنی ہے، وہاں بھی روشنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان خود سرکار نے بیان، اور حضرت انس کا ابھی سن رہے تھے نا آپ بات باقر صاحب سے، حضرت انس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ کب بلایا؟ جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ آئے سرکار کے پاس، آ کے حضرت لقمان علیہ السلام جن کی بڑی عقل مشہور ہے، حکمت ہے کہ ان کے پاس کئی سمندر تھے، تو ان کا ذکر کرے حضرت لقمان علیہ السلام کا۔ سرکار بولے کاش میری امت میں بھی کوئی لقمان جیسا ہوتا۔ فوراً جبریل آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت میں بھی لقمان کے جیسا ہوگا، اس کا نام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہوگا۔ سرکار نے اس وقت حضرت انس کو بلایا۔ حضرت انس، اب حضرت سرکار کتنا علم غیب جانتے ہیں دیکھو، یعنی یہ معلوم تھا کہ انس رہیں گے اس وقت۔ حضرت انس کو بلایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بولے انس تم ابو حنیفہ سے ملاقات کرو گے، یہ ہے میرے آقا۔
انہیں خبیث بول رہا کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے کہتے انہوں اللہ کو مانتے. اس بات سے بولتا ہوں بھائی آپ لوگ بھی ایسی بولا کرو نہ انہوں اللہ کو مانتے نہ جنت کو مانتے نہ دوزخ کو کچھ بھی نہیں. یہ میری نظر میں تو یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں. اس لیے میں بولتا ہوں ان کی ایک صورت بھی نہیں دیکھنا نحوسوں کی. اپنے گھر میں خواہ مخواہ کے 40 دن تک نحوست رہتی ہے لوگ آئے تو ان کو نکال کے باہر پھینک دینا. ہاں وہیں باہر والی بات کرنا اے بول کے بات کرنا بڑھا دینا. نہ دعوت میں بلانا نہ ان کی دعوت میں جانا نہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا نہ رشتہ داری رکھنا تو آپ کا نے برکت رہتی. اب سرکار نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بلا کے کہنے لگا اے انس میری ابو حنیفہ سے تمہاری ملاقات ہوگی میں امانت دے رہا ہوں. کیا امانت دے رہی سرکار؟ کوئی سونا چاہتی نہیں دے رہے. کمال ہے آقا کا. سرکار نے اپنا لعاب دہن نکالا اپنا مبارک تھوک نکال کے حضرت انس کے منہ میں دیا. کہا کہ یہ امانت ابو حنیفہ کو دے دینا. یہی تو یہ ہے حضرت ابو حنیفہ کی شان. تو حضرت انس کا زمانہ پائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ابو حنیفہ سے حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو حضرت انس نے کہا اے ابو حنیفہ تمہاری امانت میرے پاس ہے. منہ کھولو رسول اللہ نے تمہارے لیے اپنا لعاب دہن دیا ہے. اور حضرت امام اعظم حنیفہ کے منہ میں اپنا تھوک دہن دیا. کیا حضرت انس بھی کیا بولتے اس کو یعنی محفوظ کر لیا ریزرو کر لیے اور سرکار کا منہ لعاب دہن ویسی برقرار رہا. اب اتنے سالوں سے کھا رہے پی رہے کر رہے مگر سرکار کا لعاب محفوظ ہے. بتاتے سائنس فیل ہے اس میں. اس سے میں سائنس کو نہیں مانتا. آپ پڑھیں نہیں نا بھی سرکار کی شان کیا ہے اولیاء کی شان کیا ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ کے اگر آپ سنیں گے آپ جو ہے بندہ نواز سرکار کی درگاہ پہ جائیے وہاں کھچڑی رکھے تھے بندہ نواز. سراج الدین خواجہ سراج الدین جنیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ ہے وہاں پہ. بندہ نواز سے پہلے کے بزرگ ہیں 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں بندہ نواز سے. بندہ نواز آئے تو کھچڑی جیسے ویسی گرم تھی. جب ولی کی یہ طاقت ہے تو علی کی کیا طاقت ہوگی پھر نبی کا کیا طاقت ہوگی. یہ حولوں کو نہ نبی کو مانتے نہ علی کو مانتے نہ ولی کو مانتے. انہوں مانتے ذلیل کو انہوں پلید کو مانتے. اس لیے ان لوگوں سے دور رہنا. رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. پھر میری تقریر کا حاصل یہی ہے. آخری بات سنا رہا ہوں کہ امام اعظم نے اپنے عقیدے کو کیسا محفوظ کیا. امام اعظم ابو حنیفہ کے جب پڑھنے گئے عطا ابن ربا بہت بڑے مکے کے محدث ہیں تو انہوں نے پوچھا اے ابو حنیفہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. تو آپ کیا بیان کر رہے ہیں عقیدہ. میں اسلاف کو برا نہیں کہتا اور گناہگار کی تکفیر نہیں کرتا اور گناہگار کی تقدیر کو مانتا ہوں. اسلاف کی برا نہیں کہتا ہوں وہ تو مطلب یہ کہ نا میں رافضی ہوں نا خارجی. رافضیاں صحابہ کو برا بولتے ہیں خارجیاں اہل بیت کو برا بولتے ہیں. آپ یعنی بتایا کہ میں اپنے اسلاف کو یعنی حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی صحابہ اہل بیت کو میں برا نہیں بولتا ان کی احترام کرتا. نہ میں رافضی ہوں نہ خارجی ہوں نہ ناصبی ہوں اور میں گناہگار کی تکفیر نہیں کرتا. اتنے جتنے ہیں نا یہ خارجیاں اکثر مسجدوں میں لکھے لگا ٹوپی پہن لو یا دستی پہن لو اکثر جو ہے نا اس میں لگا ہے کس میں مسجدوں میں اکثر لگا ہوا تھا. بہت بولا میں اب نہیں دکھ رہا. کوئی نماز نہیں پڑھا تو اس کو ڈولا نہیں دینا کہتے. تم کون ہے جیسے آپ بولو نام ہے نو انٹری نو مارکس نو انٹری کہتے. تم کون جی ہاں ہولے بولے تم کیا مسجدوں کو خراب کر رہے ہیں. تم سے تو اللہ پوچھے گا. نو مارکس نو انٹری کہتے. ہاں اور بعض ہولے شولے لوگ جن کو کچھ بھی نہیں معلوم ماسک لگا کے نماز پڑھنے. کیا ہے دین کو برباد کر رہے ہیں یہ علماء یہ امامہ یہ مشائخین دین کو برباد کر دیا یار. اب دین کہاں ملیں گا. اس لیے ان کا دامن تھامو امام اعظم ابو حنیفہ کا. حضرت بولے کہ نہ میں رافضی ہوں نہ میں خارجی اور گناہگار کی تکفیر نہیں کرتا یعنی گناہگار کو کافر نہیں سمجھتا. میں گناہگار ہوتا
یہ معتزلی، یہ خارجی، دونوں کے ملاپ سے جو پیدا ہوئے وہابی، یہ لوگ ابھی ایسی ہے گناہ کر، انہوں 10,000 گناہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں، گناہ کرتے. ہمارے پاس کیا ہے؟ گناہگار رہتا، اگر توبہ کرا تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے تو نیکوکار ہو جاتا. ہمارا عقیدہ یہ سنیوں کا، امام اعظم کا عقیدہ. تو آپ بولے میں گناہگار کی تکفیر نہیں کرتا، ان کو کافر نہیں بولتا نا، میں تو معتزلی ہوں نہ میں خارجی ہوں، میں تقدیر کو مانتا ہوں. تو یہ قدری جبری جو ہے تقدیر کو نہیں مانتے. یہ تو میں نہ قدری ہوں نہ جبری ہوں. اتنے سے زیادہ فرقے اس دور میں پیدا ہو گئے، امام اعظم نے ان کا مقابلہ کیا. وہ ہے امام اعظم. آج ایسا آپ لوگوں کے ایسا نہیں بولے ان کا عقیدہ، نہیں بھائی میں نہیں بول سکتا. تو گئی کہیں کو بولا میں؟ جب آپ نہیں بول سکتے تو وہاں گئی کہیں کو؟ نہیں میں بات نہیں کرتا، بولنا نہیں بات کرتا، میں یہ ہوں ڈنگے کی چوٹ میں بولا سننی ہوں بات نہیں. بھائی میرے کو بات کرنا نہیں آتا، آپ جاؤ کسی عالم سے بات کر لو، مگر میں تو تم کو برا سمجھتا ہوں. اتنا تو بول سکتے نا. نہیں میں تم کو تو غلط سمجھوں گا، یہ اور بات ہے میں ثابت نہیں کروں گا، مگر تم ہے غلط. یہ کیا ضروری ہے؟ آپ کوئی غلط کام کرا تو اس کو غلط بولیں گے نا، آپ سزا تو نہیں دے سکتے نا. آپ اسے دور رہنا نا. اتنا بھی نہیں ہو سکتا آپ لوگوں سے. نہیں جا کے ملیں گے، وہ کہیں گے نہیں ملنا پڑتا، محلے میں رہتا ہے ملنا پڑتا، میرا رشتہ دار ہے ملنا پڑتا. رشتہ داری کو نہیں دیکھتے، رسول کی وفاداری دیکھتے. تو امام اعظم نے صاف فرما دیا. تو جب امام اعظم کو اپنے درس میں بیٹھنے دیے اور امام اعظم نے اپنے عقیدہ کیسا بچایا، کیسے ماحول میں، آپ اپنی مسجد میں بیٹھے ہیں، 70 خارجی تلواریں لے کے آگے لگی. 70 خارجی. یہاں اگر ہوتا نا پورے محلے کے لوگ جا کے خارجی بن جاتے. نکو بھائی ان کا طاقت ابھی بول رہے ہیں نہیں ان کا نہیں پولیس ہے، ان کا لیڈر کرتا ہے. بولا لیڈر کی ادھر کہے گا یار، وہ بہت بات تو جائیں گے ناکے میں کریں گے، سزا اٹھائیں گے حق پہ. کہے گا لیڈر، کہے گا کی ادھر، کہے گا جو ہے انہیں کیا کر لیتا، کہے گا لیڈر. دیکھو اب صورت ہے بتانے کی. کوئی لیڈر اڈر تو کوئی گنڈا کچھ نہیں کر سکتا. غوث اعظم ہمارے ساتھ ہے. کیا ڈر رہے ہیں؟ وہ لیڈر ہے. آپ لوگوں کی کمزوری ہے. لیڈر بنتا کیسا جی؟ آپ کی وجہ سے بنتا. آپ ووٹ ڈالے تو نہیں MLA، آپ ووٹ ڈالے تو نہیں MP، نہیں تو ہے کیا ہم ڈمبی کدھر باتاں کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ نہ کرنا یہ باتاں. انہیں لیڈر کا کوئی پہچانت کیا، انہیں پولیس آ رہے ہیں. یہ سب چورا ہے. ہندوستان کے وطن کے کون محبت کرنے والے ہیں؟ یہ اس لیے چور بازاری چل رہی ہے. ناکے میں جاتے ویسی ہے، وہاں جاتے ویسی ہے. اپن بچ کے رہنا، اپن جانے نہیں ایسے کام میں ہمیں بچ کے رہنا. ہاں نہیں اس میں گھسیں گے، جا کے اس کو رشوت کھلائیں گے، اس کو رشوت. ایسا ہے تو معاملہ ہی نہیں کرنا. یہ رشوت جا کے ناکہ کو جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ کاروبار کرتے نہیں ہم. وہ کاروبار کریں گے جس میں ہماری دنیا کا بھی بھلا ہو، آخرت کا بھی بھلا ہو. جا کے پیسے کھلا کے وہ پولیس والوں سے پہچانت رکھے. یہ پولیس والوں گنڈوں کی پہچانت کام نہیں آتی. الٹا جو ہے زبا ہو جاتے آپ الٹی چھری سے. ان سے یہ ان سے بچنا، دوسروں کو بھی بچانا، تو آپ زندہ رہ سکتے دنیا میں. یہ لوگ جا کے کر رہے، انہیں نہ شراب جوا کر رہا، فنگر بیٹا کھل رہا، وہ کر رہا. انہیں کچھ بہت بڑا لیڈر، مطلب میرے پاس لیڈر پیڈر ہے، چل ہاں چلو جاؤ، یہاں نہیں آنا ہمارے پاس. یہ ہے تو آنا، نہیں تو کون بھی بڑے ہوں گے بھائی. ہاں اس لیے مضبوط ہو جاؤ. امام اعظم نے یہ ہمیں ہمت دی ہے. ان کی مسجد میں 70 خارجی تلوار لنگی لے کے آگے اکیلے ہیں، حضرت اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم یہاں 25 میں رہ کے اپنا عقیدہ ہے. انہیں آگے کچھ بھی بول دیتا، ارے بول کے نہیں بولتے. میں بولا تو ارے حضرت ماں سے بولتی ہے، حضرت نہیں بولنا تھا. تو پھر حضرت آپ بولنا تھا نا. آپ تو نہیں بولتے، ہم کو روک رہے ہیں. ہم تو رکتے نہیں عقیدے کے معاملے میں. ہاں میں تو اچھی اچھی مسجدوں میں، ان کی مسجد میں جا کے یاغوث بولتا ہوں. ساتھ رہنے والے تھر 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 کانپتے رہتے. چلو جاؤ بولا میں. ہاں میں اتنا بولوں گا یاغوث، انہوں بھاگ جانا. اتنی ہمت پیدا کرو آپ لوگ. آپ کو نہیں معلوم کدھر سے مدد آتی بول کے. ہاں ابھی بھی اتنا باقر صاحب کا سن کے بھی ہمت پیدا نہیں ہوئی. ہاں کدھر بول رہے؟ آپ ہمت سے کام لو. ان خارجیوں کا، نازبیوں کا، وہابیوں کا، رافضیوں کا، تفضیلیوں کا مقابلہ کر سکتے. نہیں تو پھر بدعقیدہ مرنا پڑتا. پسند ہے تو مرو.
امام اعظم ابو حنیفہ میرے آقا تنہا ہیں، کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ، 70 مسجد میں گھس گئے تلواریں لے کے. اب بولے امام صاحب یہ بتائیے کہ باہر 2 جنازے ہے، ان کا نماز جنازہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ ایک عورت ہے کہ زنا کی اور جو ہے نا حاملہ ہے، اسی کیفیت میں اس کا انتقال ہو گیا، اب گناہگار ہے نا، اب نماز جنازہ پڑھنا نہیں پڑھنا. دوسرا اتنی شرم